جی سوری تو جی جی، تو اس میں خاص بات یہی ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ادھر ایک منٹ میں جی، تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ریپیٹیشن میں یعنی دہرائے جانے میں اور تذکر میں فرق ہے۔ تذکر جو ہے وہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ نسیان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ نسیان یعنی فراموشی، نسیان یعنی بھول جانا یا بھلا دینا، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے نفس کا ایک مرض ہے یا نہیں، غفلت و نسیان؟ جی بالکل بالکل یہ ہے نا؟ بالکل ہے اور اس میں ہم بہت زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ ہاں ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ نسیان اور غفلت، بالکل ٹھیک ہے نا؟ تو اس مرض کے علاج کے لیے، اس مرض کا علاج کیا ہے؟ تذکر، یعنی اس کو ریممبر کرنا۔ اور ریممبر کرنا اور رکھنے کا ایک طریقہ ہے کہ اس بات کو آپ دہراتے رہیں، بار بار دہراتے رہیں، ٹھیک ہے؟ تو بار بار دہراتے رہنے میں جو ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ زیادہ تر مقامات پر آپ کو نئی معرفت ملتی ہے۔ جیسے قرآن آپ جب دہراتے ہیں نا، تو یہ اکثر اپنے لوگوں سے، علماء سے، ائمہ کے بھی میرے خیال ہے جملے ہیں کہ جب بھی آپ قرآن کو دہرائیں گے تو ہر دفعہ آپ کو ایک نئی معرفت آیت سے ملے گی۔ یعنی جب آپ لہو ما فی السماوات والارض دہرائیں گے تو جتنی دفعہ آپ دہرائیں گے نا، رفتہ رفتہ کہ کس طریقے سے سماوات و ارض خدا کے لیے ہیں اور خدا کی ملکیت ہے، آپ کو نئی نئی معنویت آتی جائے گی اس میں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی اس کا ایک ہے، یہ بات تو یہ تذکر ہے، نہ کہ ریپیٹیشن۔ ریپیٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک جب بات، اب پتہ نہیں اب آپ لوگ اس قسم کی اردو جانتے ہیں یا نہیں، جیسے ہمارے
لکھنؤ کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ جیسے جو ایک بات بار بار ریپیٹ کرتا ہے کہ آپ نے زڑ باندھی ہوئی ہے. اچھا تو پتہ نہیں یہ سلینگ ہے وہاں کا. اچھا یعنی اس کا مطلب ہے کہ بس آپ ایک بات بولے جا رہے ہیں. بولے یار ہاں یو آر جسٹ ہیمرنگ سم تھنگ فار نتھنگ. ٹھیک ہے, تو وہ نہیں, تذکر میں اور اس میں بہت بڑا فرق ہے. ہاں بعض جگہ تو یہ جیسے اس کے اندر بھی ہے, ان 6 آیتوں میں بھی ہے, یہ دونوں جگہ پر پہلے جملہ ہے, اس کے بعد والے جملہ سے بالکل کنٹیسٹ میں علیحدہ ہے, مطلب اس کو آپ سمجھ آ جاتی ہے ہاں کہ وہ بھی پہلی ہے, جگہ ہے لیکن کہ یہ جو پہلو میں نے آپ کو بتایا نا بالکل یہ بات کہ صحیح یہ ہے, والا جو پہلو ہے کہ اس میں ہر دفعہ آپ کو ایک نئی نہیں معرفت کوئی نصیب چیز ہوگی. آئی ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی اچھا اب یا تو میں نے کہا یہ بار بار جو آپ کہہ رہے ہیں تذکر ہے اس کی وجہ سے ہے, کیونکہ اب اس میں یہ ہے کہ یسبح لہو ما فی السماوات, اس طرح کے جو یسبح کی ہے یہ بھی بہت زیادہ گردان ہے کہ بھئی ہر چیز تسبیح کرتی ہے اللہ کے لیے, کہ وہ جی. تسبیح کرتا ہے, سبحہ سے بھی ہوا ہے, یسبح سے بھی ہوا ہے, تو یہ یسبحو بھی کا مطلب ہے کہ وہ مسلسل تسبیح کر رہا مسلسل ہوتا ہے, تسبیح تسبیح. کر رہا ہے اور جی. کر رہا ہے. اور اسی طرح وہی ہے, تو یہ بھی بار بار ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں بھی کوئی خاص چیز ہے کہ یہ جو تمام چیزیں ہیں جو ہمارے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی ملکیت ہیں اور اسی کے لیے کام کرتی ہیں. مطلب تسبیح, ہاں, یعنی کہ خدا کی سبوحیت بیان ہاں کر رہی ہوتی ہیں, خدا کی حمد بیان ہم کر رہی ہوتی ہیں. بالکل. اور ٹھیک اس کے اندر کچھ انٹرپریٹیشنز ہیں, کچھ علماء اس کو اس طریقے سے کہتے ہیں کہ جس مخلوق کو خدا نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے تو وہ اگر وہی کام کر رہی ہے تو یہی اس کی حمد و تسبیح ہے. یعنی کہ وہ ٹھیک ہے اس کو کس سینس میں لیتے ہیں, ایک میٹافوریکل سینس میں لیتے ہیں کہ یہ تسبیح یعنی جیسے انسان, کیونکہ ہم لوگ بھی حمد اور تسبیح کا جو معنی ہے وہ کچھ خاص ذکر سے لیتے ہیں نا, جی جی, ہمارے گھر تو تسبیح کا اشیاء مطلب ذکر کوئی نہیں کرتی, ہاں تو یعنی کہ ان کی حمد و تسبیح کیا ہے کہ وہ اس کام کو پورے فیتفلی انجام دے رہے ہوتے ہیں. لیکن جیسے علامہ طباطبائی وغیرہ نے لکھا ہے اور باقی عرفا جو ہیں وہ اس کے اگینسٹ ہیں, وہ یہ اچھا کہتے ہیں کہ یہ حمد و تسبیح جو ہے یہ حقیقی ہے, مطلب وہ کیونکہ اس میں قرآن میں یہ بھی ہے کہ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ یا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, کہ تم ان کی تسبیح کے بارے میں تفقہ نہیں رکھتے, یعنی اس کی حقیقت اور گہرائی کو نہیں جانتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام موجودات کی تسبیح ریئل ہے, لیکن ہم اس تک پہنچ نہیں پاتے. کیونکہ ایک چیز تو ہے کہ جتنی بھی موجودات ہیں جو بھی ہے جی. وہ ایک شعور تو رکھتی ہیں, اور شعور ہے, ہاں, اور شعور کے ساتھ قرآن کی روح سے تو بالکل. اور ہر میں نے ہر شاید آپ ہر لوگوں کو کچھ آیتیں بتائیں گی تھیں. جی ہاں جی ہاں, وہ جیسے جی. نار کا ہے, نار کا. جی. نار کا ہے, سورہ ملک میں بھی نار کے متعلق یہی ہے کہ وہ بہت وہ ہے, اور اس طرح باقی چیزوں کے بھی ہے. تو ہر وجود جو ہے اس کے اندر شعور تو ہے, اور شعور کے ساتھ ہی وہ سارے کام کر رہی ہے, شعور کے ساتھ. اب اگر ان کی صحیح ہے, ان کی زبان جو ہے میں سمجھ میں نہیں آ رہی, ہم ناطق ہے وہ ناطق نہیں ہے. جی. صحیح. اس میں ان کا جو مثنوی مولانا روم ہے نا, اس کا بھی جو پہلا شعر ہے وہ یہی ہے, یہ پہلا جو وہ حصہ ہے جی کہ ویشنو از نئے چے حکایت می کنت, کہ بانسری سے سنو کہ وہ کیا حکایت سناتی ہے. تو اس ہاں میں وہی ساری باتیں انہوں نے کی ہیں کہ مجھے جنگل سے کاٹ کے لایا گیا, تو یعنی کہ جو میرے اندر سے جو آواز نکلتی ہے کہ جو پراثر اور پردرد آواز ہے, یہ در حقیقت اپنی سورس سے جدا ہونے کا بین اور نوحہ ہے, اور ہاں اصل خواہش یہی ہے کہ میں اپنی سورس سے جا کے مل جاؤں جہاں سے مجھے لایا گیا تھا. اور اس میں ایک شعر وہ بھی ہے کہ یعنی یہی کائنات کی چیزوں کی تسبیح کرنے کے بارے میں, اور ایک بڑا اچھا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ با شما
نامحرمان خاموشی کہ تسبیح خدا کی آواز اسی کو سنائی دیتی ہے کہ جو خدا کا محرم ہے. یعنی اس کائنات اور زندگی میں جس طریقے سے آپ کے محرم اور نامحرم ہوتے ہیں نا شہزاد صاحب؟ جی جی بالکل 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 ہوتے ہیں نا جی بالکل اور بالکل. ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ مطلب یعنی آپ کیسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں محرم اور نامحرم میں؟ مطلب محرم جو ہے وہ تو آپ کے مطلب وہ ہوتے ہیں آپ کے خونی گھر رشتے. کے اندر رسائی رکھتے ہیں، ہاں بالکل رسائی رکھتے ہیں آپ کے پرائیویٹ معاملات کو آپ کے جانتے پرائیویٹ ہیں، معاملات میں ہوتے ہیں. بالکل آپ کے مطلب اندر کی باتوں کی خبر رکھتے ہیں. سب رکھتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، تو اسی صحیح. طریقے سے خدا کے بھی محرم و نامحرم ہے. اچھا صحیح. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ جو ہیں باشمار نامحرمان، تم محرم نہیں ہو ابھی خدا کی، تم ابھی اس بارگاہ کے محرم نہیں بنے ہو کہ تمہیں وہ ساری باتیں پرائیویٹ باتیں پتہ چلنا شروع ہو جائیں. پتہ چل جائے. ہاں جو معاملات خدا کے ہیں، جو اسرار ہیں، وہ سب تمہیں علم ہونا شروع ہو جائے. ابھی آپ وہاں نہیں پہنچے. ہمانی پہنچے. اچھا اسی طرح جو پچھلا لیکچر تھا اس کے اندر جو چیز ہم پڑھ رہے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اصل امپورٹنس جو ہے نا اس کے اندر تو ایاک ہے، صرف اور صرف تیری. ایاک یعنی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا کہ آپ اپنی بات سے پہلے ریفرنس خدا کی طرف لے جا رہے ہیں، خدا کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور اصل جو اس ہے میں آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو عمل میں کر رہا ہوں اس عمل میں بھی اولیت اور فوقیت خدا کو حاصل ہے. بالکل. اور وہی ہے کہ جس کی توفیق کی بنا پر میں یہ کام کر پا رہا ہوں. بالکل. تو اس لیے آپ اپنے کام یا اپنے عمل یا اپنی صفت سے مقدم اس کو کر رہے ہیں. اور اسی لیے اس کو دونوں نعبدو سے پہلے بھی ہے اور نستعینوں سے پہلے بھی ہے. دونوں کو الگ الگ اس لیے کیا گیا کہ دونوں سٹیج پر سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. یعنی نہ ہم بندگی اپنی مرضی سے اور اپنے طور سے کر سکتے ہیں، ہاں، اور نہ ہم نہ اپنی زندگی میں مدد ہم اپنی خود کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. صحیح 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 ٹھیک ہے. اور اس کا پریکٹیکل ایکسپیکٹ تو ہم دیکھ لیے تھا، آپ نے بتا دیا کہ وہ 3 ڈائمینشنز ہیں پریکٹیکل ایکسپیکٹ نستعینوں کا. ٹھیک ہے جی ہاں، وہ تینوں باتیں جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ 3 چیزیں آپ کریں گے، مطلب 3 ڈائمینشنز ہیں. ہاں، اللہ سے رابطہ کہ ہے، مطلب بندوں خدا سے رابطہ ہے، تعلق صحیح رکھنا، بندوں کے ساتھ صحیح رکھنا، اور زندگی کائنات اور تمام مخلوقات کے ساتھ صحیح رکھنا. پورا جو آپ کا ایکو سسٹم ہے جی اس کے ساتھ. جی. تو انسان کے لیے پھر مدد غیبی آتی ہے. مدد غیبی تو ہر وقت ہی ہوتی رہتی ہے، ہاں، لیکن یعنی کہ اسپیشل آتی ہے خصوصیت کے ساتھ جو غیبی خصوصیت مدد کے ساتھ. ہے کہ جو آپ کے لیے اس طریقے سے آتی ہے کہ جب آپ مطلب جہاں سے آپ کو توقع نہ ہو، جہاں سے آپ امید نہ رکھیں، اور پھر وہاں سے مدد آپ کے پاس آئے، تو وہ غیبی مدد ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کہ خدا جو ہے وہ متقین کو ان رستوں سے رزق دیتا ہے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا. تو وہ غیبی مدد ہے. چلے اگر کوئی سوال نہیں ہے تو شروع کریں. اچھا سر، میں ایک پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی السلام علیکم. یہ جو ہے جتنے مطلب لوگ ہیں تو جو وہ اعمال کرتے ہیں تو اسی کے حساب سے جو ہے یوم جزا کے دن جو ہے ان کو اس کی جزا یا سزا ملے گی.
تو لیکن جو ہے وہ چلیں بات پوری کرنا. سوری. خانہ کعبہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے حج کر لیا ہے تو حج کرنے کے بعد جو ہے آپ 0 میٹر ہو جاتے ہیں کہ وہ جو جتنے آپ نے گناہ کیے ہوئے وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں سر ذرا سا. نہیں، یہ تو میں نے بہت دفعہ عرض کیا ہے. اس کا جواب تو آپ کی طرف سے آنا چاہیے کسی کو. مطلب اس کا تو کچھ میں نے جو کیا کہ اس کا ثواب اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا گناہ جو آپ نے کیے ہوئے نہیں، یہ والے معاملات ہی نہیں ہیں. یہ والے معاملات ہی نہیں. انسان کے لیے اجر و ثواب اس وقت ہوتا ہے. ابھی میں نے 2 مجالس بالکل اسی موضوع پر پڑھی ہیں. اگر آپ لوگ کہیں تو اس کی پہلی مجلس میں گروپ میں ڈال دیتا ہوں. دوسری ضرور مجلس آپ وہ یوٹیوب سے سن لیجیے گا. ضرور. اسی ٹاپک کو میں نے ڈسکس کیا تھا بفضل خدا کہ قرآن کریم نے کہیں بھی عمل کے ثواب کا ذکر نہیں کیا. یعنی یہ آپ کو نہیں مل رہا ہے کہ تم یہ کام کر لو اور تمہیں اجر عظیم مل جائے. یہ کہیں بھی نہیں. بلکہ ہر عمل کو ایک صفت کے ساتھ کنیکٹ کیا. اگر تمہارے عمل میں وہ صفت بن رہی ہے عمل کے وجہ سے یا عمل اس بنیاد پر طے پا رہا ہے تو اجر ہے، ورنہ ایک زحمت ہے خالی. یہ بات ہمیں بہت کلیئر ہونا چاہیے. اور یہی یعنی آج کل میں اتنی دفعہ میرے دماغ پر یہ ہتھوڑا پڑتا ہے نا کہ یہ ہم لوگوں نے یا ہمارے یہاں تبلیغ کرنے والوں نے یا ممبر پہ بیٹھنے والوں نے ہماری امت کو کس مصیبت میں پھنسا دیا، کس گمراہی میں مبتلا کر دیا. کہ جو اتنا کلیئر میسج ہے قرآن کریم کا، اتنا کلیئر میسج ہے کہ ظاہراً کام کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اس کی بنیاد کیا ہے اور اس عمل کے نتیجے میں کون سی صفت پیدا ہو رہی ہے، یہ 2 چیزیں ڈٹرمن کرتی ہیں کہ اجر و ثواب کیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے محترم؟ تو خدا نے اب جیسے اس میں نے تفصیل سے اسی لیے ہر عبادت کے بارے میں ذکر کیا، ہر عبادت کے بارے میں، سب سے زیادہ نماز اور پھر باقی تمام عبادات کے بارے میں کہ کون سی صفت کس عبادت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور اگر اس صفت کے حوالے سے کمزوری آ گئی اور خیال نہیں آیا اور وہ نہیں ہوا تو گیا وہ پھر عمل آپ بھول جائیے. تو حج کی جو عبادت ہے جیسے آپ نے فرمایا، حج کی عبادت صفت تقوی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، زہد کے ساتھ. کہ حج کی جو عبادت ہے کہ جب خدا تمہارے بدن سے کپڑے اتروا لیتا ہے، تمہارے جو ایک زینت کا سورس ہے تمہارے بال وہ منڈوا دیتا ہے، سفید پارچے میں لپیٹ دیتا ہے تمہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دل کو دنیا اور اس کی زیب و زینت کی محبت سے پاک کرو. جب انسان خانہ کعبہ کی طرف کے گرد طواف کرتا ہے تو اس طواف کو خاص طور سے کاؤنٹر کلاک وائز رکھا ہے. یعنی کاؤنٹر کلاک وائز رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کھل رہے ہیں، ان باؤنڈ ہو رہے ہیں، ان چینڈ ہو رہے ہیں. تو اب تک جو تم دنیا سے بندھے ہوئے تھے اپنے آپ کو اس سے باہر نکالو، اس چین سے اپنے کو باہر کرو. قربانی جب کرتے ہو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ ان جانوروں کا خون اور گوشت خدا تک نہیں پہنچتا لیکن تمہارا تقوی ہے جو خدا تک پہنچتا ہے. یہ سب ہوگا تو حج ہے، ورنہ کیا حج ہے. بات واضح ہو رہی ہے محترم؟ اور ایسے ہی ہر عبادت کے ساتھ. لیکن مشکل ہماری بہت بڑی یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے یہاں ممبروں سے بس یہ کام کر لو اتنا ثواب، یہ کام کر لو اتنا ثواب.
جبکہ وہ جو ایک جملہ ہے کہ بے شرائطہا و شروطہا، ہر چیز کی شرط ہے، ہر چیز کی ریکوائرمنٹس ہیں، ہر عمل کا ایک آؤٹ کم ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی اب یہ تھوڑی ہے آپ کو اگر میں کہوں کہ آپ اپنے گھر میں آٹا دال چاول گوشت لا کے رکھ لیں اور آپ کا کھانا تیار ہو جائے گا، مزیدار لذیذ کھانا تیار ہو جائے گا، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ یا آپ خالی اسکول کالج یونیورسٹی جاتے رہیں اور اس آنے جانے کے عمل سے جو ہے نا آپ لائق اور قابل پروفیشنل بن جائیں گے، ایسا تھوڑی ہے۔ تو جب دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک طریقہ ہے، ایک رستہ ہے اور ایک آؤٹ کم ہے، ہم اپنے ہانڈی میں پتیلی میں بہترین انگریڈینٹس ڈالیں اور اس کے بعد بے متوجہ ہو جائیں، مثال کے طور پر مسالوں کی طرف سے، ایون نمک کی طرف سے، اس کو چھوڑ کے اپنے ادھر ادھر تفریح میں لگ جائیں چولہے پر، تو آپ جتنے اچھے بھی انگریڈینٹ اس میں ڈال رہے ہیں، ہانڈی آپ کو جلی ہوئی ملے گی یا ٹیسٹ تباہ ملے گا، کھانے کے لائق ہوگی وہ۔ تو یہی حال ہماری زندگی کا بھی ہے، ایسے کوئی یہ مذاق تھوڑی ہے کہ بس ایک کام جا کے کر لیا اور بس سب فرشتے ہاتھ باندھے ہمارے سامنے حاضر ہو گئے کہ آئیے جناب چلیے جنت میں۔ مطلب وہی جو آپ نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ عبادت سے پہلے ابدیت ہے، اگر ابدیت ہے ہاں، بندگی ہے، تو پھر بندگی ہے، بندگی بالکل ہے تو صفت پھر بندگی عبادت کا ہے، کوئی اثر ہوگا۔ بنیاد ہے، نیت ہے، نفس میں صفت تقویٰ ہے، جیسے میں نے آپ لوگوں کو کہا نا کہ بندگی خود 4 صفات پر کھڑی ہے، تقویٰ، زہد، صبر اور شکر، جو مین پلرز ہیں بندگی کے، اور اس کے ساتھ پھر اور بہت ساری صفات جو آتی ہیں۔ نماز کے بارے میں آپ دیکھیں کہ سورہ مومنون کی پہلی آیت میں کیا ہے، خدا نے کہا ہے کہ جو نماز پڑھ لے جنت میں چلا جائے گا، کہی ایسی کوئی بات؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کتنی شرطیں لگ گئیں؟ پہلی شرط مومن ہونا، ایسا مومن ہونا کہ جس کا ایمان خدا کی بارگاہ میں قبول ہو، نہ کہ جو خود اپنے دعوے کے مطابق مومن ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہاں مومن کی وہ بات نہیں ہے کہ میں نے دعویٰ کر لیا کہ میں مومن ہوں اور جی بس ہو گیا، وہ مومن جس کا ایمان خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، ٹھیک ہے، وہ مومن، انہوں نے فلاح پائی۔ پہلی شرط مومن ہونا، اور دوسری شرط کیا ہے؟ ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی صلات میں، اپنی نمازوں میں خاشع ہیں، خشوع کرنے والے ہیں، انہوں نے فلاح پائی۔ یا خدا نے کہا نماز پڑھ لو فلاح یافتہ ہو جاؤ گے؟ بالکل شروع بقرہ میں آپ دیکھیں، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ اتنی ساری چیزیں ہیں، اس کے بعد کہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ہم نے تو ہر چیز کو ہی کھیل بنا دیا ہے، اور آج کل میں اسی بات پر بہت زیادہ سر پیٹ رہا ہوتا ہوں، اور میرا دل بہت زیادہ چاہتا ہے کہ میں بڑے علماء سے یہ سوال کروں کہ آپ جب یہ روایتیں بیان کرتے ہیں کہ جس نے مجلس کر لی اور جس نے مثال کے طور پر امام حسین کے غم میں آنسو بہا لیے تو اس کو اتنے شہداء کا ثواب مل گیا، اتنے حج کا ثواب مل گیا، جنت اس کی پکی ہو گئی، اس کے بغیر بی بی سیدہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی، تو یہ سب مطلب کیا ہے؟ کیا آپ لوگوں کو، عوام کو یہ یقین دلانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں نہ قرآن پڑھو، نہ دیکھو، نہ خدا کی ہدایت، نہ وحی کی ہدایت، نہ ائمہ کی سیرت، نہ سنت، کچھ نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے،
اور تم شہیدوں کا ثواب بھی حاصل کر لو گے اور جنت میں بھی تمہاری پکی ہے. کیا یہ بتانا چاہ رہے ہیں تم؟ سر آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں تو حقیقت حال بالکل صحیح یہی ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ نہ نماز پڑھتے ہیں نہ اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے جو ہے وہ دیکھیں نماز ہو سکتا ہے لوگ پڑھتے ہوں، لیکن اب آپ لوگوں کو احساس ہو رہا ہے نا کہ قرآن کریم سے استفادہ کرنا کوئی بالکل معمولی بات نہیں ہے. بالکل. جی شہزاد صاحب یہ بات میں جی سر میں بالکل سن رہا ہوں آپ نہیں، لیکن اب یہ احساس ہو رہا ہے نا ہمیں. بالکل احساس ہو رہا ہے، بلکہ ابھی میں آپ جب بات کر رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا سورہ ماعون جو ہے اس کی آیتیں جو ہیں وہ تو پوری جو آیتیں ہیں وہ تو نمازیوں کا جو پہلے 3 کنڈیشن لکھی ہے کہ بھی یتیموں کو کھانا نہیں کھاتا، مسکینوں کو جھڑتا ہے، تو ایسے لوگوں کی نمازیں بیکار ہے. جی سورہ ماعون کی جو چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں یہ میں اس سب کا سے ان بڑی آیتوں کا بھی میں نے اس مجلس میں ذکر کیا ہے اسی کا. جی بالکل. تو اس کا مطلب یہ کہ نماز جو نا اٹ سیلف نہیں ہے، اس سے پہلے 2 کنڈیشن تو سیدھے قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ جو نا وہ یتیموں کو کھانا کھانے کھلا نہیں کرتے. یہی تو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہر عمل کے لیے ایک صفت اس کے ساتھ ایک صفت ہے. ہاں ایک صفت ہے. اچھا اس کے اندر ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ سوال کے ساتھ ساتھ آگے کہ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. جو اب یہ ہے نا اس کے اندر وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ وَلَا الْمِسْكِينِ تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وہ کھانا کھلانے میں ترغیب نہیں دیتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھانا کھلانا بڑی بات نہیں ہے. یہ سورہ فجر میں ہے نا بَل لَا تُكْرِمُونَ جی الْيَتِيمَ بالکل یہی آیت ہے سورہ فجر وَلَا میں. تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ یہ دونوں جملے جو ہیں بڑے عجیب ہیں، بڑے عجیب سے ہیں. یتیم کے اکرام نہیں کرتے تم. اکرام کا معنی بھی آپ کو پتا ہے. اکرام یعنی باعزت بنانا، باشرف، یہ اکرام. تو تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ترغیب یعنی کہ ایک دوسرے کو انکریج نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں جو حسن اور خوبصورت سنتیں رائج ہونی چاہیے، کیونکہ ہر جگہ قرآن کا ایمفیسس بیوٹی پر ہے. ٹھیک ہے نا، ایک کام کرنے پہ نہیں ہے. یہ بات بھی آپ کے ذہن میں بیوٹی پر ہے. تو بیوٹی کیا ہے کہ یتیم باعزت ہو، نہ کہ یتیم کی خبر گیری ہو. یہ بیوٹی ہے اسلامک سوسائٹی. ٹھیک ہے، کیونکہ یتیم وہ ہے جو کمزور ہے. جو یتیم وہ ہے کہ جس کو ہر ایک دیکھ کے ایکسپلائٹ کرنے کے چکر میں لگ جاتا ہے. یتیم کو، بے سرپرست کو اسلامی معاشرے میں باعزت بننا چاہیے، باعزت ہونا چاہیے، کرامت والا ہونا چاہیے. اور مساکین کے حوالے سے یہ نہیں کہ کھانا کھلا دو، بلکہ پورا معاشرہ اس طرف گیئرڈ اپ ہو کہ جیسے یعنی متاسفانہ یہ چیز آپ ویسٹرن سوسائٹیز میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے جیسے ہمارے پاکستان میں ہے نا کہ لوگ فقیر بنے اور ہم ان کے ہاتھ میں صدقات و خیرات رکھ کے جو ہے نا اپنے کو بڑا چیمپئن سمجھیں. یہ ہے نا ہماری پاکستانی سوسائٹی. بالکل ٹھیک ہے نا، کہ غریب فقیروں محتاجوں کی لائن لگی ہو اور میں اپنے نفس کی تسکین کروں کہ میں نے 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا. لیکن اب جیسے ویسٹرن سوسائٹی کا پورا انتظام ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی غریب نہیں رہنا چاہیے. صحیح ہے. تو اسلامی معاشرہ کس سنت سے زیادہ قریب ہے کہ غریبوں کی بھرمار ہو، ان کو آپ صدقات خیرات بانٹیں، یا معاشرے کو ایسا بنائیں کہ جس میں غریب و فقیر نہ ہو. اور اگر ہوں تو بھی وہ اس مطلب اب اسٹیٹس کے ساتھ باعزت، ان کو باعزت اگر ہوں تو انہیں باعزت طریقے سے ڈیل کیا جائے.
یہ دو آیتیں ٹھیک ہے نا. سر یعنی جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر آپ اگر کسی دفتر یا اس میں جوائن کرتے ہیں تو وہ جوائن کرنے میں ایک ایتھکس وغیرہ کا بھی ایک کلاسز ہوتی ہیں. ایتھکس وغیرہ کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ اگر ہماری آرگنائزیشن کے ساتھ کام کریں گے تو آپ کو کن ایتھیکل ویلیوز کو فالو کرنا پڑے گا. ظاہر ہے اب اس میں خدا رسول و کتاب تو نہیں ہے، لیکن انسانی معاملات یعنی اس میں لوگوں کو باقاعدہ اس بات کی پوری تربیت اور ٹریننگ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی معذور ہو، جس کے اندر کوئی عذر ہو، ہاتھ پیر میں خرابی ہو، کسی کے ساتھ مشکل ہو، آپ نے اس کو اٹھ کے ہیلپ کرنا ہے، اور ایک جملہ بھی اس کا مذاق اڑانے والا یا اس کو ہرٹ کرنے والا نہیں بولنا ہے. صحیح. بالکل ایسا ہے. یہاں پر بھی پاکستان میں بھی جو ملٹی نیشنلز رہتی ہیں ان کا جو کوڈ آف ایتھکس آتے ہیں اس میں ہے ایسا، بالکل ہے. صحیح ہے، کوڈ آف ایتھکس میں آتا ہے. تو وہی بات ہے نا کہ دیکھیں اصول تو ایک ہی ہے نا، جو لیکن بھی اسپیشلی یہ دو ان کو آیتیں جو فالو ہیں، کرے یہ گا. دو آیتیں جو ہیں، یہ دو آیتیں ایسی ہیں جو کہ مطلب نہ کبھی ممبر سے بیان کی گئی ہیں اور نہ کبھی کسی نے غور سے دیکھا ہے. تو اب یہی مسئلہ ہے کہ یعنی اب جو ایک بہت مشکل ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ آپ جیسے وہ عنایت صاحب نے بھی سوال کیا نا کہ آپ نے عمل کر لیا اور اتنا مل گیا ثواب، اب آپ مزے کریں. کہنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے نا، یہ زندگی اور ثواب اور عذاب کا یہ اس طریقے سے ورک نہیں کرتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل مطلب اب جیسے جیسے آج وہ بھی بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ آدمی قرآن کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا وہ بالکل ہم قرآن کا الٹا کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے جیسے دیکھیں کہ آپ کو قرآن کریم میں بھی آیتوں کو کنیکٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے نا، تب آپ کو ایک مکمل بات سمجھ میں آتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی یہ تو نہیں آپ کر پہلے سکتے کہ نہیں پتا خالی لگتا، ایک آیت لے اب کے تو بیٹھ جائیں، زیادہ سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے. یعنی ایک آیت لے کے بیٹھ جائیں اور اس ایک آیت پر پورے فیصلے کر ڈالیں. یہ تو پاسبل نہیں ہے نا. نہیں، بالکل پاسبل نہیں. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ سورہ صاد کی آیت ہے ابلیس کے بارے میں کہ تم نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا، خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے دو ہاتھوں سے خلق کیا. اب خالی آپ اس آیت کو لے لیجئے اور کہیے کہ خدا کے دو ہاتھ ہیں، ٹھیک، اور ہاتھوں سے مراد وہ سمجھ لیجئے کہ جیسے ہمارے ہاتھ ہوتے ہیں. یا اور بھی ہے کہ یہ یہودی کہتے ہیں کہ ید اللہ مغلولتن، کہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تو ان پر لعنت ہو، بلکہ خدا کے ہاتھ کھلے ہیں، کشادہ ہیں. اب اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ ہے کہ خدا کے بھی ہاتھ ہیں، ٹھیک. لیکن یہ مسئلہ کہاں سے حل ہوگا؟ یہ مسئلہ حل ہوگا کہ جب آپ اس آیت کو دیکھیں گے کہ لیس کمثلہ شیء، کہ کوئی شے خدا کے مثل نہیں ہے، یا خدا کے لیے مثل اور مثال نہیں بنائی جا سکتی، ٹھیک. تو اب ہم مجبور ہو جائیں گے اس بات پر کہ ہم خدا کے ہاتھ چیزوں کے یا انسانوں کے ہاتھ جیسے نہ قرار دیں، بلکہ پھر جو ائمہ علیہ السلام نے اس کی تشریح کی کہ یہ خدا کے دو دستے قدرت و کمال ہیں یا دو دستے جلال و جمال ہیں انسان. تو جب آپ کنیکٹ کرتے ہیں، چیزوں کو ملاتے ہیں، تو آپ کو مکمل بات سمجھ میں آتی ہے نا. یہ قرآن کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا، تو یہ ہم حدیثوں کے ساتھ یہ کام کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ قرآن کی آیتوں میں جو آتھینٹسٹی ہے حدیثوں میں تو وہ ہے بھی نہیں. کہ پتہ نہیں ایک حدیث ہے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ اگر شیخ یعقوب کلینی نے کوئی حدیث لکھی ہے، وہ امام علیہ السلام کے 200 سال کے بعد ہیں.
ان کا زمانہ. اب اس میں 20 بیچ میں راوی ہیں اور جتنا کچھ بھی ہے وہ لکھا ہوا نہیں ہے, وہ سینہ بہ سینہ چل رہا ہے. اس کی اوتھینٹسٹی 100% ہو سکتی ہے جیسے قرآن کی آیتوں کی ہے, مشکل ہے کہا. اب وہاں پر اچھا, اور اس میں ایک اور بہت جو بڑی پرابلم آتی ہے بعض اوقات حدیثوں میں, احادیث میں, کہ اب جس راوی نے بھی امام علیہ السلام کا قول سنا ہے وہ کتنا کمپلیٹ ہے, یا اس نے ایک ٹکڑا لے لیا خالی, ایک بات کر دی, اب وہی بات آگے ہے, پھر 20 آدمی جو سینہ بہ سینہ منتقل ہو رہی ہے اس میں کتنی تبدیلی آ گئی, کیونکہ عربی کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک چیز اوپر نیچے ہونے سے بات بدل جاتی ہے ساری. یعنی کہ میں آپ سے پوچھوں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی 2 وفات کی تاریخیں کیوں ہیں؟ ہاں 2 ہیں, اور ان کے درمیان 20 دن کا گیپ ہے جو اب ایام فاطمیہ منایا جانے لگا. ہاں, اس لیے پورا وہ کہتے ہیں پورا مہینے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اب یہ چیز شروع ہوئی ہے, اب یہ پہلے تو نہیں تھی. ہاں پہلے نہیں تھی, اب شروع ہوئی ہے. ابھی یہ پاکستان میں بھی 2-4 سال سے شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس کی وجہ کیا ہے یہ مجھے یہ پتہ ہے آپ کو کسی کو؟ نہیں مجھے نہیں آیا پتا. رضوان صاحب ماشاءاللہ علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں, بتائیں گے. اس میں جو ہے وہ ایک نقطے کا فرق رہ گیا, نقطے کا فرق ہو گیا. ایک جگہ نقطہ ہے, ایک جگہ نقطہ نہیں ہے, جس سے نمبر کا فرق آ جاتا ہے. نہیں نقطہ ہے, یا اس میں یہ ہے کہ جب یہ لکھا گیا ہے کہ پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد اتنے دن بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی رحلت کی, اب وہ ہے 75 یا 90. اب عربی میں آپ اگر 70 لکھیں اور 90 لکھیں اور نقطے نہ ڈالیں, ٹھیک ہے, صحیح, تو کیا ہوگا؟ سین پھر ایک شوشہ پھر عین واو نون, تو آپ اسے 70 یعنی 70 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 90 یعنی 90 بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ کنفیوژن ہوا ہے, یہ کنفیوژن ہوا ہے کہ اب یہ جو لکھا گیا ہے اس سے مراد 70 ہے یا 90 ہے. تو اگر آپ 70-75 دن کا حساب لگائیں گے تو وہ جمادی الاول کی کون سی ڈیٹ آ جائے گی, اگر اس میں 20 دن اور جوڑ دیں گے تو وہ پھر 13 جمادی الاول ہو جائے گی یا 3 جمادی الثانی ہو جائے گی. اری بات سمجھ میں؟ صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, ایسے ہی ہے. تو یعنی کہ اس میں ہم کیسے یہ کر لیتے ہیں کہ ایک حدیث اٹھائی اور پورا کا پورا جو ہے نا تاج محل اس پہ کھڑا کر دیا, نہ اس کو کسی, جبکہ خود امام علیہ السلام بتا رہے ہیں, ہدایت دے رہے ہیں کہ ہماری حدیث کو قرآن کی طرف لوٹاؤ, اس کو قرآن سے کنفرم ہونا چاہیے, اس کو قرآن کو کنٹریڈکٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایگزیکٹ ہو اس کے قرآن سے میچنگ, لیکن جہاں پر کنٹریڈکشن آئے گی وہاں پر ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو اب یہ سارے کے سارے بہت مسائل شدید ہو گئے ہیں, پرابلمس. چلیں میں 10 منٹ میں تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتا ہوں. سر اس کے اندر اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پیچھے رہ گیا نا, وہی تو بات ہے نا. دیکھیں میں آپ کو جو بات پوائنٹ آؤٹ کرا رہا ہوں آپ اس نقطے کو سمجھیں اور بتائیں کہ میں اس میں صحیح ہوں یا غلط ہوں. کہ آپ جب اس طریقے سے ثواب, جیسے ابھی عنایت صاحب نے بھی ایک ثواب بیان کیا کہ آپ حج کرنے کے بعد 0 میٹر ہو جاتے ہیں, تو بھئی آپ کو جب اتنی آپ کو فیسلٹی مل رہی ہے ایک ایک کام کرنے سے, آپ اتنی دقت کیوں کریں گے؟ مجھے بتائیں نا. آپ سیدھا سیدھا جا کے ایک حج کریں گے, مجالس کریں گے, آپ کی ہر چیز پکی ہے, گارنٹیڈ ہے. نہ وہاں پر کوئی آپ کو شرط لگا رہا ہے کہ
نیت اور اخلاص پر کوئی شرط لگ رہی ہے، نہ صفات کی پیدائش پر کا کوئی کنڈیشن لگ رہی، کچھ بھی نہیں لگ رہی نا. بس یہ کام کرو مجلس کرو، یہ کام کر دو وہ کام کر دو، یہی ہے نا. اور کوئی شرط ہے بتائیں؟ تو آپ کیوں دقت کریں گے بھائی؟ آپ کس بات کے لیے پریشان ہوں گے؟ مجھے آپ یہ بتائیے نا، آپ کو پریشانی کیوں ہوگی؟ آپ فقط وہ کام کریں گے، اپنا قصہ ختم کریں گے بس. اور حج بھی وی آئی پی کریں گے. جی بس اب کیا ہو گیا؟ اب آپ 0 میٹر بھی ہو گئے، اب آپ کے سارے شہداء کا ثواب بھی مل گیا، سب کچھ ہو گیا آپ کو، نو پرابلم. صحیح. تو یہ جو ہے نا، بہرحال یہ بہت خطرناک مسائل ہے، اور اس کی طرف جو ہے اب ہمارے بڑے علماء کو، مجتہدین کو اس بارے میں ان چیزوں کو کلیریفائی کرنا بہت ضروری ہے. یعنی یا تو وہ یہ کہہ دیں کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ نے یہ کام کر لیا، آپ نجات یافتہ ہیں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے قرآن کی، تزکیہ نفس کی، تہذیب نفس کی، اتنا دماغ خراب کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، آپ نجات یافتہ ہو گئے. یا تو اس بارے میں کلیئر کٹ ایک فتویٰ دے دیں، بات جاری کر دیں، یا پھر اس بات کو کلیئر کر دیں کہ تمام کے تمام لوگ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ ایسا کچھ نہیں. اور اپنے لیے وہ جی کوئی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس میں سر وہ ریفرنس بھی دیتے ہیں نا یہ لوگ کہ وہ فلاں امام نے کہا ہے. بھائی تو فلاں امام نے خالی یہی بات کہی ہے، میں نے ابھی آپ کو اسی لیے قرآن کی آیتوں کا ریفرنس دیا نا، کہ آپ اگر خالی سورہ صاد کی یا 1-2 آیتیں لے کے بیٹھ جائیں تو آپ تو اللہ کے ہاتھ پیر سب کے قائل ہوں گے، کیونکہ قرآن میں ذکر ہے ید اللہ کا. جی لیکن اس بات کو دوسری آیتیں کلیریفائی کرتی ہیں یا نہیں؟ تو اگر امام نے خالی یہی باتیں کی ہیں تو ٹھیک ہے. امام نے کیا یہ جملے نہیں کہے ہیں 5ویں امام نے کہ ہماری خدا سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، جو اللہ کا فرما بردار ہوگا وہی جنت میں جائے گا اور نجات پائے گا؟ کیا یہ چوتھے امام کے جملے نہیں ہیں کہ خدا نے جنت اطاعت گزاروں کے لیے بنائی ہے، چاہے وہ غلام حبشی کیوں نہ ہو، اور جہنم گناہ گاروں اور معصیت کاروں کے لیے بنائی ہے، چاہے وہ سید قرشی کیوں نہ ہو؟ کیا قرآن میں یہ جملہ نہیں ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ خدا اعمال کو فقط متقین سے قبول کرتا ہے؟ یہ ہے یا نہیں ہے آپ کے دینی سورسز میں؟ بتائیں. جی تو یہ سب کہاں چلا جاتا ہے پھر؟ اس میں محنت کرنی پڑتی ہے. یہ سب کہاں چلا جاتا ہے جب وہ ساری بات سنا رہے ہوتے ہیں؟ تو یہی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اچھا اسی اس کی طریقے توجہ سے وہ یہ دیتے ہیں جی حیدر بھائی، اس کی توجہ یہ دیتے ہیں کہ آپ یہ ظاہری عمل کر لیں تو آپ متقی ہو جاتے ہیں. توجہ یہ دیتے ہیں نا، تقوی متقی ایک کے معنی صفت یہ ہے دیتے ہیں. محترم، تقوی ایک صفت ہے، جی اس صفت کا پیدا ہونا ضروری ہے انسان کے بالکل اندر. صحیح، بالکل صحیح، ایسے ہی ہونا چاہیے. لیکن تقوی ان کو کسی وہ کام کا نام تھوڑی ہے. جی 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 انہی نمازوں کو تو ٹکریں کہتے ہیں نا. اور دیکھیں جو سب سے بڑی بات ہے، جو سب سے بڑی بات ہے کہ دین کی بنیاد کیا ہے؟ بتائیں، دین کیوں نازل ہوا ہے؟ اگر میں آپ حضرات سے پوچھوں، انسان کی ہدایت کے لیے اور معاشرے میں عدل اور انصاف بپا کرنے کے لیے. کس بات کی ہدایت؟ ہدایت یعنی کیا؟ صفات الہیہ کو حاصل کرنا، اپنے تو اندر بھائی صفات الہیہ کو پیدا اصل کرنا. مسئلہ جو ہے دین کا وہ توحید ہے. صحیح. اور جب آپ
انسانوں کی صفات وغیرہ کی بات کرتے ہیں تو معاملہ جو ہے وہاں پر فکر آخرت ہے. جب آپ معاشرہ سازی کی بات کرتے ہیں تو معاشرہ سازی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ حقیقتاً انسان اپنی آخرت میں کامیاب ہو. اس لیے ہے نا یہ انفرادی اور اجتماعی معاملات اور معاشرہ سازی. دنیا تو ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، دنیا میں بھی عدالت ہو، دنیا کی زندگی بھی بہتر ہو، لیکن حقیقتاً معاشرہ سازی ہوتی ہے آخرت کے لیے کہ خدائی اقدار قائم ہو، عدل ہو، سچائی ہو. ورنہ تو جیسے لوگ اپنے مزے مستی کر رہے ہیں تو دنیا تو ان کی بھی بڑی اچھی گزر رہی ہے. دین کیوں نہیں اس دنیا کو قبول کرتا؟ دین کیوں نہیں ایسے معاشرے کو قبول کرتا؟ اس لیے قبول نہیں کرتا کہ اس زندگی میں آخرت کی تباہی ہے. صحیح. آپ کی پوری جو دین کی بنیاد ہے وہ توحید اور فکر آخرت پر مبنی ہے. اور صحیح. رسالت و امامت اس لیے موجود ہے تاکہ آپ کو ان دو رستوں پر کامیابی کے ساتھ لے کے جا سکیں اور اس کی پوری گائیڈنس آپ کو پرووائڈ کر دیں، انہیں عقلاً بھی، نقلاً بھی، عملاً بھی. اس لیے رسالت اور امامت موجود ہے. یہ دین کا بنیادی پرپس ہے. تو یہ کس قسم کا کھیل ہم کھیل رہے ہوتے ہیں؟ صحیح. توحید کا تو اور آخرت کا تو ویسے ہی پتہ صاف ہو گیا. یہ معاملات بہت خطرناک مطلب اس پہ جا چکے ہیں اور بہت زیادہ ایک پریشانی اور تکلیف سی محسوس ہوتی ہے کہ یہ چیز کیا ہے، کہ کیا جس طریقے سے ہمیں باور کرایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ سب کام کر لو آپ نجات یافتہ ہو جاؤ گے، کیا واقعی ایسا پاسبل ہے؟ اور اگر ایسا پاسبل ہے تو پھر تو آپ کو پھر بالکل ٹھیک ہے، پھر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ ساری زندگی قرآن نہ اٹھائیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ نہج البلاغہ بالکل نہ پڑھیں، آپ کچھ بھی نہ کریں، ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. جب آپ کا ایک کام کرنے سے آپ کے سارے مسائل حل ہو رہے ہیں، آپ کو شہیدوں کا اجر مل رہا ہے، آپ کو حج اور عمرے کے ثواب مل رہے ہیں، تو آپ خالی جا کے 40 واک کریں گے نا، پھر آپ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے، آپ کو کچھ چاہیے ہی نہیں. یہ بہت مشکل ہے بھائی. جب سے قرآن کو اور آپ کی کلاس سے شروع کر دی ہے، اس سے اندازہ ہونا چاہیے شروع ہو گیا ہے کہ یہ بہت بڑی مشکلیں پھنسے ہوئے ہیں. کیونکہ ہم تو صرف اعمال جو ہے وہ بدنی اعمال کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر یہ کر لیا تو ٹھیک ہے، اور جو قلب ہے اس کو ہم بھول چکے ہیں. جو حقیقت ہے نا، دیکھیں اصل بات ہے تو وہ ہے نا کہ دین جیسا نازل ہوا ہے، جیسا ہمیں بتایا گیا ہے، اس کو قبول کرنے کا فائدہ ہے نا. فائدہ تو اصل اسی یہ میں بات ہے نا، یا یہ کہ اپنی طرف سے جس کا جو دل چاہے دین کے نام پر بنا کے بیٹھ جائے. یہ بہت پرابلم ہے نا. اسی لیے معاشرے لوگ سارے عمل کر بھی رہے ہیں اور معاشرے میں اقدار پیدا نہیں ہو پا رہی ہے. ہاں ظاہر ہے نتیجہ تو ہاتھ میں آئے گا، وہ تو بالکل اپنی جگہ پکی بات ہے کہ جو اصول قرآن نے اور سب نے بتا دیے ہیں ان اصولوں پر جو چلے گا فائدہ اٹھائے گا، جو ان کی خلاف ورزی کرے گا نقصان برداشت کرے گا. یہ تو بالکل کلیئر ہے. چلیں تھوڑا سا میں بات کرتا ہوں آگے تاکہ ہمارا ایک اگلی گفتگو کا ایک بیس بن جائے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد جب ہم آتے ہیں آگے کہ یہاں تک اب یعنی کہ اب فیز 3 ہے سورہ حمد کا.
فیز 1 کیا تھا کہ جس میں ہم نے خدا کے حوالے سے یا دین کی بنیاد کو آئیڈینٹیفائی کر کے ڈیفائن کیا، اور وہ بنیاد یہ تھی کہ خدا کی صفات اور آخرت، یوم الدین۔ اور اس کے بعد جب ہم نے دین کی بنیاد کو پہچان لیا تو اب ہم اس ہستی کے ساتھ ہم نے اپنے کنیکشن کو ڈیفائن کیا، اپنے رشتہ داری کو بیان کیا 2 چیزوں کے ذریعے سے، بندگی اور استعانت۔ اور اب یہاں سے اس مرحلے سے گزرنے کے بعد اب ہم فیز نمبر 3 میں آ گئے، اور فیز نمبر 3 ہے دعا، کہ خدا کی بارگاہ میں اب ہم نے اپنے ہاتھ پھیلائے، کیونکہ اب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو بھی بندگی ہے اور عبادت ہے اور دعا ہے اور مدد ہے اور تمام پرابلمس کا سلوشن ہے، وہ اسی کی بارگاہ سے ملنے والا ہے۔ تو اب ہم نے اپنی حاجت کہہ لیں یا اپنی جو ہماری مین ریکوائرمنٹ ہے وہ وہاں پہ رکھی، اور اس حوالے سے یعنی اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم کے مطلب سورہ حمد کے اندر دعا آپ کی صرف ایک لفظ ہے، جتنی بھی دعا ہے نا وہ ایک لفظ ہے، اور وہ ہے اہدنا۔ اس سے آپ ہدایت کی اہمیت کا اندازہ کریں کہ انسان کی زندگی میں ہدایت کی کس قدر اہمیت ہے۔ صرف ایک دعا ہے اور باقی سب اس اہدنا کی ایکسپلینیشن ہے، اس کے آگے جتنا بھی ہے۔ اہدنا، ہماری ہدایت کر۔ اچھا، اب جب ہم یہ کہتے ہیں، آج میں انشاءاللہ اجمالی طور سے تھوڑا سا بیان کروں گا، اس کے بعد پھر اگلے اس میں تفصیل۔ اہدنا یعنی ہماری ہدایت فرما۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم آپ کی ہدایت، جیسے اگر ہم نے کہا خدا کی بارگاہ میں ہماری ہدایت کر، تو ہدایت کرنے میں اب خدا ہم سے پوچھے گا کہ میں کس چیز کی ہدایت کروں، کس رستے کی ہدایت کروں، کس راہ سے ہدایت کروں، تمہاری ڈیسٹینی کیا ہوگی، تم کہاں تک پہنچنا چاہتے ہو، کس روٹ سے جانا چاہتے ہو، اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، یا کن کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے ہدایت کے معاملات میں۔ ٹھیک ہے، یہ تمام کے تمام سوالات جو ہیں نا یہ ہدایت سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو اب باقی آگے جتنے بھی الفاظ اور جملے ہیں آ رہے ہیں وہ ان سوالات کے جوابات ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اصل میں دعا صرف ایک لفظ ہے، دعا اہدنا، بس، اور کوئی دعا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ہی اسٹرائکنگ پوائنٹ ہے کہ، اور اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر انسان کو ہدایت نصیب ہو جائے اور یہ دعا قبول ہو جائے تو باقی ہمیں پھر کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہماری زندگی کے تمام مسائل حل ہو گئے۔ ایک ہدایت یافتہ انسان کی زندگی کے تمام مسائل حل شدہ ہیں، پھر اس کی کوئی پرابلم باقی نہیں، ٹھیک۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ اب ہم آ گئے ہیں دعا کے فیز میں، کہ ہم نے کہا ہم تیری بندگی کرتے ہیں، بندگی سے ریلیٹڈ 2 چیزیں ہیں، عبادت اور دعا۔ تو اس کے بعد اب دعا کا مرحلہ آیا، اور دعا ایک ورڈ اہدنا۔ اچھا، اب جب اس کے بعد ظاہر ہے کہ اب ہم نے پہلے ہی اپنے ایاکا والے مرحلے میں اس بات کو کلیریفائی کر دیا ہے کہ جب ہم نعبدو سے پہلے بھی ایاکا لا رہے ہیں اور نستعینوں سے پہلے بھی ایاکا لا رہے ہیں، تو ہم نے خود ہی اس بات کا اظہار کر دیا۔ میں 1 منٹ دروازہ بند کروں۔ جی معذرت، کہ ہم اس بات کو پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ نہ ہم اپنی بندگی کے معاملے میں خود مختار ہیں اور نہ اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے ہمارے پاس طاقت ہے۔ ان دونوں چیزوں کے بارے میں ہم آپ پر ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہیں۔ تو اگر ہم اہدنا کا سوال کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر ہدایت بصیرت مانگتی ہے، ہدایت کامل علم مانگتی ہے،
کیونکہ آپ کو بالکل صحیح صحیح منزل اور ڈیسٹینی کے بارے میں وہی بتائے گا جس کا علم کامل ہو. آپ کو اس ڈیسٹینی تک پہنچنے کا محفوظ ترین رستہ اس سے وہی باخبر کرے گا کہ جو رستے کے تمام معاملات اور خطرات کو اچھے طریقے سے جانتا ہو. اور یہ بات ہمیں معلوم ہے اور سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمارے پاس نہ وہ بصیرت ہے نہ وہ علم. تو اب ہم اس اعتبار سے بھی یعنی اہدنا کہنے کے بعد اب ہم خود خدا کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور خدا کی طرف رجوع کر رہے ہیں کہ آپ ہی بتائیے کہ یہ ہدایت کیسے ہوگی, اس ہدایت کی راہ کیسے طے ہوگی, اس میں کیا مسائل ہیں, اس میں کیا پرابلمز آئیں گی جن سے ہم کو بچنا چاہیے. تو اب اگلا جو جملہ ہے یوں سمجھ لیجئے کہ اہدنا کے بعد خدا کی طرف سے اس کا رسپانس ہے کہ جو خدا ہمارے منہ میں ڈال رہا ہے جو لفظ, وہ کیا ہے کہ ہدایت ہو صراط مستقیم کی. صراط کا مطلب ہوتا ہے ہائی وے, شاہراہ. یہ رستے نہیں, اسٹریٹس اور بائی لینز نہیں, شاہراہیں جو مین فری وے ہوتی ہے نا. اور جو عربی کی زبان میں اگر جو رستے ہوتے ہیں جیسے ہم کہہ لیں کہ اسٹریٹس اور بائی لینز وغیرہ یا روڈز, تو ان کے لیے لفظ ہے سبیل یا سبل, اس کا پلورل ہے. اور جو فری وے اور ہائی وے ہے اس کے لیے ورڈ ہے صراط. تو صراط یعنی وہ ہائی وے اور بیچ کے روڈوں میں فرق کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ہائی وے پر آ جاتے ہیں تو آپ کو پھر رستے یعنی اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے پھر اس کے بعد آپ کو ادھر ادھر میپ دیکھنے کی, جی پی ایس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے سیدھا 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 چلتے چلے جاؤ, بس صرف اس کے روڈ کو, ٹریک کو فالو کرتے جاؤ اور آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے. ٹھیک, لیکن جب آپ روڈز اور اسٹریٹس میں ہوتے ہیں تو وہاں یہ مسئلہ نہیں ہوتا. وہاں آپ غلط موڑ مڑیں گے, ادھر سے ادھر ہوں گے تو پتہ چلا کہ آپ اپنی منزل سے قریب ہونے کے بجائے دور ہو جائیں گے اور دوری اختیار کر لیں گے. ٹھیک ہے, تو ہم نے جب اہدنا کے بارے میں بات مانگی تو صراط مستقیم یعنی ہمیں آپ اس ہائی وے پر پہنچا دیں کہ جو بالکل فرم ہے. مستقیم کا مطلب یہ بھی ہے, سمجھ لیجئے کہ جس میں استقامت ہو, جو قائم رہے, جو ٹوٹی پھوٹی نہ ہو, جس میں گیپس نہ ہو. کہ یعنی یہ بھی ہوتا ہے نا, میں ایک مثال دوں آپ کو کہ آپ ایک ہائی وے پر چلے جا رہے ہیں لیکن ہائی وے پر جانے کے بعد آپ کو پتہ چلا جناب اس کا اتنا حصہ جو ہے وہ تو وہاں پہ بجلی گر گئی یا بارش آ گئی یا سیلاب آ گیا, اتنا حصہ ہی بہہ گیا ہائی وے کا. آپ چلیے, اب آپ اسٹک ہو گیا وہاں پہ. تو نہیں, وہ ہائی وے یا وہ صراط جو مستقیم ہو یعنی قائم بھی ہو, استقامت بھی رکھتی ہو, سیدھی بھی ہو اور منزل تک لے جانے والی بھی ہو, یہ صراط مستقیم ہے. اس کو انشاءاللہ میں اور پھر ایلیبوریٹ کروں گا اگلی دفعہ لوگوں کے سامنے. تو اس پر ہدایت کر, یعنی یہ جملے ہمیں خدا نے دیے. تو اس سے ہم کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے, جب خدا ہدایت کے مقابلے میں صراط کو لا رہا ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ زندگی ایک سفر ہے. ٹھیک ہے, ورنہ اس ہائی وے اور سبیل اور صراط اور ان سب کی بات کرنے کی ضرورت نہیں, یعنی اس ٹرمز میں بات کرنے کی ضرورت نہیں. ورنہ اگر کوئی کام ہوتا, آپ یہاں پہ دیکھیں, غور کریں, بہت زیادہ غور کریں اس بات پہ کہ ہمیں یہ کیوں نہیں کہلوایا جا رہا کہ ہمیں اس بات کی ہدایت کر دے کہ ہم نیک عمل کریں. یہ کیوں نہیں کہا جا رہا کہ ہمیں ہدایت کر دے کہ ہم اچھے اعمال کریں. اگر آپ اور میں دعا کرتے ہیں تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہدایت کر دے کہ ہم نیک اعمال کرنے والے بن جائیں. لیکن اس سورہ حمد میں, جس کے بارے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا نچوڑ ان جملوں میں موجود ہے, تو اہدنا الصراط المستقیم,
اس ہائی وے تک پہنچنے کی ہمیں ہدایت کر جو کہ مستقیم ہے اور سیدھی منزل تک لے جانے والی ہے. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ لائف کسی ہائی وے پہ ٹریول کرنے کا نام نہیں ہے. تو صراط مستقیم بذات خود ایک تمثیل ہے، ایک حقیقت کو اس انداز سے سمجھایا جا رہا ہے. تو پھر اب ہم سوال کریں گے کہ یہ صراط مستقیم کیا ہوتی ہے جس کے بارے میں آپ ہم کو بتا رہے ہیں اور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی ہدایت مانگیں. تو خدا پھر صراط مستقیم کو مزید ایکسپلین کر رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم کی طرف سے. ٹھیک. اور پھر اس کے بعد دو جملوں میں اس صراط پر چلنے والے خطرات کا ذکر ہو رہا ہے کہ دو قسم کے ڈینجرز ہیں. صراط پر چلنے والے تو نہیں، صراط پر چلنے والے گمراہ نہیں ہوتے، لیکن صراط تک پہنچنے سے پہلے یہ خطرات موجود ہوتے ہیں. کون سے خطرات؟ کہ یا انسان مغضوب علیہم میں شمار ہو جائے نعوذ باللہ، یا ضالین میں شمار ہو جائے. یعنی شیطان اس کو یا ضالین گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگوں کی فہرست میں لے جائے، کیٹیگری میں، یا مغضوب علیہم کی کیٹیگری میں لے جائے. ٹھیک. تو اس بنا پر یعنی کہ یہ جو پورا جملہ تھا، یہ جو ہمارا ایک دعا تھی اہدنا، اس اہدنا کے مقابلے میں اتنی باتیں خدا نے ہم کو سمجھا دی. اہدنا یعنی اہدنا ہدایت. تو ہدایت ہمیشہ ہوتی ہے ایک منزل کی طرف. وہ منزل ہماری نجات ہے، وہ منزل ہماری فلاح ہے، وہ منزل ہمارا کمال ہے. اس کمال تک پہنچو گے بیٹھے بیٹھے نہیں، ایک سفر طے کر کے. اس سفر کو طے کرنے کا بہترین مقام صراط ہے جو کہ اسٹریٹ ہائی وے. اس تک پہنچنے کی ہدایت مانگو، دعا کرو. اور جب ہم اس کو مزید کلیریفائی کرنا چاہیں گے تو پھر خدا صراط کو پہچانوائے گا انعمت علیہم کے حوالے سے، کہ صراط پہچانی جاتی ہے ان بندوں کے ریفرنس سے کہ جن پر میرا انعام نازل ہوا ہے، جو میری بارگاہ سے انعام یافتہ ہے. اور جب تم صراط کی جانب حرکت کرو گے تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ مغضوب علیہم یعنی شیاطین تمہیں یا ضالین میں لے جانے کی ایفرٹ کریں گے یا مغضوب علیہم کی طرف کھینچنے کی ایفرٹ کریں گے. اس سے بچنا ہے، اس سے محفوظ رہنا. ٹھیک. تو یہاں تک انشاءاللہ یہ ایک اجمالی ہم نے جائزہ لیا اس کا، اور اگلی دفعہ سے پھر انشاءاللہ ہم اس کو تفصیلاً دیکھیں گے. تو آپ جب اس میں وہ کیجئے گا نا کہ جب اس کا وہ کیجئے گا ہائی لائٹ، تو کیونکہ شروع میں تو ہمارا ڈسکشن ہے تو اس میں آپ وہ لکھ دیں کہ لاسٹ 15 منٹس جو ہے نا وہ اہدنا الصراط المستقیم پر ہے، وہ لکھ دیجئے گا اس میں، کہ اگر کوئی ڈسکشن نہ سننا چاہے جو تو ایسا نہ ہو کہ وہ ڈسکشن کی وجہ سے پورا لیو ہی کر جائے. بالکل اس کے ڈسکرپشن میں لکھ دیں گے، بلکہ اس کو میسج کر دوں گا ایک، اس کے اندر بھی ہو جائے گا. گروپ ایک میسج میں ڈال دوں گا کہ لاسٹ 15 منٹ جو ہے وہ اس پہ ہے، باقی ہماری گروپ ڈسکشن تھی. جی جی. اب وہ ڈسکشن بھی سب بہت امپورٹنٹ تھی، ایسی بات تو نہیں ہے. ہاں لیکن بعض لوگ ہو سکتا ہے نا کہ وہ کہیں کہ بھائی نہیں ہمیں نہیں سننا، ہمیں تو اصل میں وہی سننا ہے، تو وہ بھی انڈیکیٹ ہو جائے تو اچھا ہے. ٹھیک ہے، وہ میں میسج میں ڈال دوں گا. جی جی. ٹھیک. چلیں پھر ٹھیک ہے سر، اجازت. تھینک یو. اجازت. ایمان اللہ. اب اس کے ساتھ جو ہے 2-3 سوال جو ہے وہ جو بعد میں آئیں گے، پھر وہ ڈسکشن کے بعد میں یاد آیا تھا، تو میں انشاءاللہ پھر میں اگلی کلاس میں 1-2 چیزیں پوچھوں گا، کیونکہ وہ مجھے بعد جب آپ گروپ شروع ہو گئے پھر مجھے یاد آیا، وہ میں نے آپ سے پوچھے نہیں تھے، میں بعد میں انشاءاللہ. جی ضرور ضرور. چلے اجازت. ٹھیک ہے، فی امان اللہ. فی امان اللہ. خدا حافظ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.